چھوڑ دو مجھے، میں طوائف نہیں ہوں۔ وہ ایک دفعہ پھر پوری قوت سے چلائی تھی اور اس کی آواز میں خوف، بے بسی اور ایک عجیب سی بغاوت کا امتزاج تھا۔ خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ درہم شاہ نے اس کی التجا کو انسنا کرتے ہوئے اسے بازو سے سختی سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی سے باہر نکالا۔ شہر کی روشنیاں بہت پیچھے رہ گئی تھیں اور اب وہ اپنے وسیع عریض فارم ہاؤس کے پورچ میں کھڑا تھا، جہاں رات کی خاموشی میں صرف جھینگروں کی آوازیں اور اس لڑکی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ خبردار، اگر منہ سے ایک آواز بھی نکالی تو۔ دھرم شاہ دھاڑا۔ اس کی گرجدار آواز رات کے سکوت کو چیر گئی اور وہ لڑکی اندر تک کانپ گئی۔ دھرم شاہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وہ شاہ فیملی کا اکلوتا چشم و چراغ تھا جس کے نام کی دہشت پورے گاؤں میں تھی۔ اسے نہ کسی پر رحم آتا تھا اور نہ ہی کسی کے آنسو اس کے پتھر دل کو موم کر سکتے تھے۔ اس کے نام سے لوگ دہل جاتے تھے۔ اس کی دنیا صرف 3 چیزوں کے سہارے چلتی تھی: دولت، طاقت اور بے رحمی۔ عورت اس کی نظر میں محض ایک کھلونا تھی، ایک ایسی مخلوق جسے خریدا اور استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ بے رحمی اور غرور اسے ورثے میں ملا تھا۔ اس کے آباء و اجداد بھی اتنے ہی سفاک تھے جتنا کہ وہ خود تھا۔ یہ سب کچھ چند گھنٹے پہلے شروع ہوا تھا۔ اپنے باپ کے قتل کے بعد سے اس کی روح میں بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ سکون اس سے کوسوں دور تھا۔ آج جب وہ اپنی بے چینی اور غصے کی انتہا پر تھا، اس کے ایک پرانے نوکر انابی نے اسے مشورہ دیا کہ چھوٹے شاہ، پریشانی اور غصے کو بھلانے کا ایک ہی طریقہ ہے: بکواس بند کرو اور کام کی بات کرو۔ دھرم شاہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس میز پر پٹک کر کہا، شاہ جی کوٹھے پر چلتے ہیں، ایک رات کا ساتھ آپ کا سارا غصہ بھلا دے گا۔ یہ خیال دھرم شاہ کو عجیب لگا، لیکن اس وقت اسے اپنی اندرونی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ بھی منظور تھا۔ اس نے اپنے دوسرے نوکر کو حکم دیا، انابی سے کہو لڑکی ایسی ہونی چاہیے جسے آج تک کسی نے چھوا نہ ہو، منہ مانگی قیمت ملے گی اسے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور چھوٹے شاہ نوکر نے سر جھکا کر کہا، گاڑی نکالو۔ اور اب وہ یہاں تھا، ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جو خود کو طوائف ماننے سے انکاری تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور دھرم شاہ جب کوٹھے پر پہنچا تو وہاں کا ماحول اس کی طبیعت کے بالکل برعکس تھا۔ روشنیاں جل رہی تھیں، قہقہے، موسیقی اور طبلے کی تھاپ پر ایک عجیب سا شور پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسی جگہ کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ عورت کی عزت نہیں کرتا تھا، اسے ہمیشہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس نے کبھی کسی کی عزت پر خود ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ آج وہ اپنی ساری حدیں پار کرنے آیا تھا، صرف اس سکون کی تلاش میں جو اس کے باپ کی موت نے اس سے چھین لیا تھا۔ کوٹھے کی مالکن انابی اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں لالچ اور خوف کی چمک ایک ساتھ نظر آ رہی تھی۔ ارے واہ، آج تو چھوٹے شاہ ہمارے غریب خانے پر آئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں ان کی ایسی خاطر تواضع ہو کہ یہاں سے خوش ہو کر جائیں۔ دھرم شاہ کے ہاتھوں کے اشارے سے اسے خاموش کروایا۔ میری شرط پوری کرو، خوش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ انابی تھوڑا ہچکچائی، لیکن چھوٹے شاہ جیسی ڈیمانڈ آپ کی ہے، اس کے لیے ہم منہ مانگی قیمت لیتے ہیں۔ میں قیمت دینے کے لیے ہی آیا ہوں۔ دھرم شاہ نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکال کر میز پر پھینکی۔ لڑکی دکھاؤ۔ دوسری طرف ایک چھوٹے سے بوسیدہ کمرے میں نایاب فرش پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر نیلے نشان ابھر آئے تھے جو انابی کی مار کا نتیجہ تھے۔ میں ایسا غلط کام نہیں کروں گی، میں غلیظ نہیں، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ انابی نے کچھ دیر پہلے ہی اس کا سر پکڑ کر بیڈ کے ساتھ مارا تھا، تبھی ایک طوائف اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی کوئی رحم۔ چل اٹھ، تیار ہو جا، تیری بہت اونچی بولی لگنے والی ہے۔ نہیں لگوانی مجھے بولی، مجھے جانے دو خدا کا واسطہ۔ نایاب نے اس کے پاؤں پڑنے کی کوشش کی۔ میرا بھائی زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہے اسپتال میں۔ واہ، بڑی نخرے والی ہے تو۔ طوائف نے اس کے بالوں کو بے دردی سے پکڑ کر کھینچا۔ تجھے کوئی یہاں زبردستی لے کر نہیں آیا، تیرا باپ، تیرا سگا باپ خوشی خوشی تجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ چل اٹھ اب جلدی سے، قیمت ادا کی ہے تیری، اب انابی تجھ سے دگنے پیسے کمائے گی۔ یہ سننا تھا کہ نایاب کے وجود میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ میرا باپ، اسے یقین نہیں آیا۔ اس کا سارا وجود ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے زبردستی تیار کروا کر دھرم شاہ کے سامنے لایا گیا۔ دھرم شاہ جو بے دردی سے انتظار کر رہا تھا، اس کی نظر سب سے پہلے اس کے نیلے چہرے پر پڑ گئی تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ خوف سے کپ کپا رہے تھے، لیکن اس کے آنسوں میں بے بسی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بغاوت چھپی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک معصوم روشنی نکل رہی تھی، ایک ایسی جو گناہ کی دنیا سے بالکل ناواقف ہو۔
دھرم شاہ جیسا پتھر دل انسان بھی نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے اس لڑکی کو دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ یہ وہ چیز نہیں تھی جس کی اسے تلاش تھی، یہ کوئی کھلونا نہیں تھا، یہ ایک جیتی جاگتی معصوم روح تھی جسے کچلا جا رہا تھا۔ دھرم شاہ کے اندر اٹھنے والا وہ نرم جذبہ صرف ایک لمحے کے لیے تھا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور اپنے چہرے پر دوبارہ وہی بے رحمی اور سرد مہری طاری کر لی۔ اس نے میز پر پڑی رقم منابی کی طرف سرکائی۔ یہ لو، اپنی منہ مانگی قیمت، لڑکی کو گاڑی میں بٹھا دو، 2 دن یہ میرے ساتھ رہے گی، پھر واپس چھوڑ جاؤں گا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ اس نے انابی کی طرف انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، اور اب کسی قسم کی بحث نہیں کرنا میرے ساتھ۔ انابی نے جھک کر نوٹوں کی گڈی اٹھائی اور اس کی آنکھیں لالچ سے چمک رہی تھیں۔ نہیں چھوٹے شاہ، آپ خوش ہو کر جائیں، یہ لڑکی اب آپ کی ہے، جب تک چاہیں رکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انابی کی یہ بات سن کر نایاب کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ چیخی، میں نہیں جاؤں گی، میں نے کہا نا، میں ایسی لڑکی نہیں، میں طوائف نہیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ اس کی چیخیں کوٹھے کے شور میں دب گئیں۔ دھرم شاہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے قدم بڑھائے اور باہر نکل گیا۔ اس کے اشارے پر 2 ملازماؤں نے نایاب کو زبردستی اٹھایا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ گاڑی دھرم شاہ کے فارم ہاؤس پر جا کر رکی۔ ڈرائیور نے فوراً باہر نکل کر پچھلا دروازہ کھولا۔ لڑکی کو اندر لے جاؤ، دھرم شاہ نے حکم دیا، لیکن نایاب گاڑی سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ سیٹ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی اور مسلسل انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کی اس حرکت نے دھرم شاہ کے غصے کو بھڑکا دیا۔ وہ جو ایک لمحے کے لیے نرم پڑا تھا، اب دوبارہ وہی سفاک دھرم شاہ بن چکا تھا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ نایاب چیختی ہوئی گاڑی سے باہر آ گری۔ اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا اور سیدھا بیڈ پر روم میں لا کر پٹخ دیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف نایاب کی سسکیوں اور دھرم شاہ کی بھاری سانسوں کی آواز تھی۔ نایاب نے ہمت کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب خوف کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر پاس پڑا شیشے کا گلدان اٹھایا اور دھرم شاہ کے سر پر مارنے ہی والی تھی کہ اس نے اپنا بازو بیچ میں کر دیا۔ گلدان اس کے بازو پر لگ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ شیشے کے ٹکڑے اس کے بازو میں گھس گئے اور خون بہنے لگا۔ اب دھرم شاہ کا غصہ ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی غصے میں نایاب کے بالوں سے اس کو پکڑا اور اسے اپنے قریب کھینچا۔ ایک طوائف ہو کر اتنے نخرے ہیں تمہارے؟ وہ غرایا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ نایاب نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ایک دم سے اسے دھکا دیا۔ دھرم شاہ جو اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اپنا توازن کھو بیٹھا اور چند قدم پیچھے جا گرا۔ وہ حیران تھا، وہ اتنا لمبا چوڑا طاقتور نوجوان ایک نازک سی لڑکی کے دھکے سے کیسے گر سکتا ہے؟ اتنی ہمت اس لڑکی میں! اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، نایاب نے فرش پر پڑے گلدان کا ایک نوکیلا کانچ کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ٹکڑا دھرم شاہ کی طرف کیا۔ خبردار، خبردار، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو یہ کانچ تمہاری آنکھوں میں دے ماروں گی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، لیکن اس کے ارادے میں سختی تھی۔ میں طوائف نہیں، مجھ پر رحم کھاؤ، میں ایک شریف اور عزت دار لڑکی ہوں۔ یہ وہ جملے تھے، یہ وہ آخری جملہ تھا جس نے پہلی بار دھرم شاہ کے پتھر جیسے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ لڑکی جو لرزتے ہاتھوں سے کانچ کا ٹکڑا پکڑے، آنکھوں میں آنسو لیے اس سے بغاوت کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر انتہا کی معصومیت اور سچائی تھی۔ پہلی دفعہ اپنی زندگی میں، پہلی دفعہ دھرم شاہ کو کسی عورت پر رحم آیا تھا۔ آج وہ دھرم شاہ جو غرور اور طاقت کی آخری حدوں کو چھوتا تھا، ایک نہتی لڑکی کے ساتھ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پاس طاقت تھی، اسے ایک لمحے میں کچل سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں موجود سچائی نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، نایاب نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کیا اور وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا سارا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی، میری عزت 1 منٹ میں برباد کر کے رکھ دی۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ مجھے نفرت ہونے لگی ہے آپ سے۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسے؟ دروازے کے باہر کھڑا دھرم شاہ یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ ہر ایک لفظ اس کے کانوں سے ہوتا ہوا اس کے دل پہ اتر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ لڑکی اپنی خوشی سے کوٹھے پر نہیں آئی، زبردستی کی گئی اس کے ساتھ، اس کے اپنے باپ نے اسے بیچا۔ یہ سوچ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگی۔
وہ جو سکون کی تلاش میں نکلا تھا ایک نئے عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا باہر لان میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں صرف اس لڑکی کے آنسو اور اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ باہر لان میں رات کی خنکی بڑھنے لگی، لیکن درہم شاہ کو اس کا احساس تک نہیں تھا۔ وہ وہیں کرسی پر ساکت بیٹھا تھا اور اس کے کانوں میں اس لڑکی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ مجھے نفرت ہونے لگی ہے آپ سے۔ اس کے اپنے باپ کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ ایک ایسا باپ جس کے لیے عزت اور انا ہر رشتے سے بڑھ کر تھی۔ کیا واقعی ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت کا سودا کر سکتا ہے؟ یہ خیال اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اندر نایاب دروازے سے لگے اپنے گھٹنوں میں سردیے روئی جا رہی تھی۔ اس کا وجود ٹوٹ چکا تھا۔ باپ کا دیا ہوا زخم کسی بھی دوسرے زخم سے گہرا تھا۔ کچھ دیر بعد فارم ہاؤس کی ایک پرانی ملازمہ گل بانو ڈرتے ڈرتے درہم شاہ کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت مہنگا ریشمی لباس تھا۔ چھوٹے شاہ، وہ جو آپ نے مہمان کے لیے سوٹ منگوایا تھا وہ آ گیا۔ درہم شاہ نے ایک نظر اس لباس پر ڈالی۔ یہ اس نے کچھ گھنٹے پہلے منگوایا تھا، جب اس کے ارادے کچھ اور تھے، جب اس لڑکی کو محض ایک کھلونا سمجھ رہا تھا۔ اب یہ لباس اسے اپنی ہی سوچ پر ایک تماچا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظر اپنے بازو پر پڑی جہاں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ گلدان کے شیشے نے جو زخم لگایا تھا وہ اس لڑکی کی بغاوت کی نشانی تھی۔ اسے واپس لے جاؤ۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی۔ گل بانو حیران رہ گئی۔ ایسا کرو، درہم شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا، کمرے میں فرسٹ ایڈ باکس ہوگا۔ اس لڑکی کے چہرے پر کافی زخم ہے، جا کر اس کی مرہم پٹی کرو اور اس کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ گل بانو کو لگا جیسے ان کے کان بج رہے ہیں۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ درہم شاہ اور رحم، یہ دو الفاظ ایک ساتھ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سنے تھے۔ وہ معمولی غلطیوں پر ملازموں کی کھال ادھیڑ دیتا تھا۔ وہ ایک کوٹھے سے لائی گئی لڑکی کے زخموں کی فکر کر رہا تھا۔ یہ اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ بنا کچھ کہے سر جھکا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل خوف اور حیرت سے دھڑک رہا تھا۔ گل بانو جب کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس نے آہستہ سے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے نایاب کی سہمی ہوئی آواز آئی۔ بی بی، میں ہوں گل بانو، دروازہ کھولو۔ نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز میں شدید خوف تھا۔ گل بانو نے نرمی سے اسے تسلی دی۔ ڈرو نہیں بیٹی، شاہ جی نے کہا ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں تو تمہارے زخموں پر دوا لگانے اور کھانا دینے آئی ہوں۔ خدا کا واسطہ دروازہ کھول دو۔ نایاب کو اس وقت اس ملازمہ کی آواز میں ایک امید کی کرن نظر آئی۔ اسے لگا جیسے اس تاریک قید خانے میں یہ عورت ایک مسیحا بن کر آئی ہے، جس کے ذریعے شاید وہ یہاں سے باہر نکل سکتی ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی۔ گل بانو اندر چہرے اور خوفزدہ آنکھوں کو دیکھا اور پھر داخل ہوئی۔ اس نے نایاب کے اس کا دل بھرایا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی، روئی کو دوا میں ڈبو کر بہت نرمی سے اس کے زخموں پر لگانے لگی۔ نایاب تکلیف سے سسک پڑی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ مرہم پٹی کرنے کے بعد گل بانو نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ کھا لو یہ کھانا، گل بانو نے ہمدردی سے کہا۔ بہت خوش قسمت ہو تم، چھوٹے شاہ نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی پر رحم کھایا ہے۔ نایاب نے تلخی سے مسکرا کر کہا، کب تک کھائے گا تمہارا چھوٹا شاہ مجھ پر رحم؟ یہ بات میں بھی جانتی ہوں اور تم بھی۔ اس نے میری قیمت ادا کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا۔ اس نے التجا بھری نظروں سے گل بانو کی طرف دیکھا۔ آپا، آپ میری مدد کر دو، مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ یہ سنتے ہی گل بانو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے خوف سے چاروں طرف دیکھا اور گھبرا کر بولی، نہ بی بی نہ، یہ گناہ مجھ سے مت کرواؤ۔ چھوٹا شاہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ تم نہیں جانتی چھوٹے شاہ کو، اس کا غصہ آسمان جلا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ نایاب کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ اب واقعی یہاں قید تھی، ایک ایسے شخص کے رحم و کرم پر جس کی بے رحمی کے قصے مشہور تھے۔ اس نے بے بسی سے کھانے کی ٹرے کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے ایک نوالا توڑ کر منہ میں رکھ لیا۔ اس فارم ہاؤس میں نایاب کو آئے 2 دن گزر چکے تھے، 2 ایسے دن جو اس نے ایک کلائڈ کیچ عجیب سی کشمکش اور خوف میں گزارے تھے۔ یہ اس سونے کا پنجرہ، کمرے میں ہر آسائش موجود تھی، لیکن آزادی نہیں تھی۔ ان 2 دنوں میں نہ تو درہم شاہ کے کمرے میں آیا اور نہ ہی اس نے کسی کے ذریعے کوئی پیغام بھیجا تھا۔ یہ خاموشی کسی طوفان کے آنے سے پہلے کے سناٹے کی طرح تھی، اور یہ نایاب کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی
کہ اسے 2 دن کے لیے لایا گیا تھا۔ اب کیا ہو؟ کیا وہ اسے واپس اسی جہنم میں چھوڑ آئے گا؟ یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ ان 2 دنوں میں اس کا غصہ دھرم شاہ سے زیادہ اپنے باپ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ دھرم شاہ تو ایک ظالم شخص تھا، اسے نیکی کی امید ہی کیا تھی، لیکن اس کا باپ، اس کا اپنا خون جس نے اسے پیدا کیا، اس نے اسے بیچ دیا۔ یہ دھوکہ ناقابل معافی تھا۔ تیسرے دن کی شام گہری ہو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ باہر سے کھلا۔ دھرم شاہ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی نایاب کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ خوف سے سہمی ہوئی بیڈ سے چھلانگ لگا کر دوسری طرف جا کر کھڑی ہو گئی، دیوار سے چپک گئی۔ مجھ پر رحم کھاؤ، اس کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ دیکھو، مجھے کچھ مت کہنا، میں ویسی لڑکی نہیں۔ دھرم شاہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں وہ پہلی رات والی حیوانیت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور گہرائی تھی۔ وہ چند قدم چل کر کمرے کے بیچ میں رک گیا۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ اس کی آواز پرسکون مگر بھاری تھی۔ نایاب کو اس کے سوال پر شدید حیرت ہوئی۔ میرا گھر؟ ہاں، تمہارا گھر، اس نے دہرایا، اور پھر وہ سوال پوچھا جو اس کے دماغ میں 2 دن سے گردش کر رہا تھا۔ اور کیوں؟ تمہارے باپ نے تمہیں بیچا؟ اس سوال نے نایاب کے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ پہلے تو وہ خاموش رہی، لیکن پھر اس کے اندر کا سارا غبار، ساری تکلیف الفاظ بن کر باہر نکلنے لگی۔ میرا باپ؟ میرا باپ ایک سنگ دل انسان نہیں تھا۔ اس کی آواز پر آ گئی۔ وہ مجبور تھا۔ میرے اکلوتے بھائی کو برین ٹیومر، اس کے آپریشن کے لیے بہت زیادہ رقم چاہیے تھی۔ میرا باپ ایک غریب مزدور، وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتا؟ اس نے ہر رشتہ دار کے آگے ہاتھ پھیلایا، ہر دوست سے قرض مانگا، لیکن کسی نے مدد نہیں کی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرا بھائی اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تب میرے باپ کے ایک دوست نے اسے یہ مشورہ دیا کہ شہر کے کوٹھے پر امیر لوگ آتے ہیں، اور وہ آگے بول نہ سکی۔ دھرم شاہ خاموشی سے اس کی پوری بات سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جب نایاب خاموش ہوئی تو اس نے ایک تلخ لہجے میں کہا، تو تمہارے باپ نے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا بیٹے کو بچانے کے لیے؟ اس سے اچھا تو بیٹے کو مر جانے دیتا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح نایاب کے دل میں لگے۔ اس کا باپ غلط تھا، لیکن یہ شخص کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ اس کے آنسوؤں میں ایک دم غصے کی چمک آئی۔ میرا باپ تو عزت دار نہیں تھا، اس نے نفرت سے کہا۔ تو آپ کہاں سے عزت دار، جو کوٹھے پر جا کر ایک مجبور لڑکی کو اس کی قیمت ادا کر کے اٹھا لاتے ہیں؟ یہ ایک براہ راست حملہ تھا دھرم شاہ کی انا پر، اس کے غرور پر۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ گلبانو نے ٹھیک کہا تھا، اس کا غصہ آسمان جلا دیتا ہے۔ نایاب نے سوچا اب وہ زندہ نہیں بچے گی، لیکن دھرم شاہ غصے میں نہیں آیا۔ اس نے اس کی بات کو ایسے سنا جیسے اسے اس جواب کی توقع تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور موضوع بدل دیا۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا لہجہ اب بھی اسپاٹ تھا۔ اس اسپتال کا نام بتاؤ جہاں تمہارا بھائی ہے۔ نایاب جو بدترین کے لیے تیار تھی، اس سوال پر ششدر رہ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ شخص، یہ دھرم شاہ، جس کی بے رحمی کے قصے اس نے سن رکھے تھے، اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں یہ کوئی نیا جال تو نہیں، کوئی نیا کھیل؟ اسے اس کی نیت پر شک ہونے لگا۔ اسے کچھ بہت غلط ہونے کی بو آنے لگی۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے اسے اسپتال کا نام بتایا۔ دھرم شاہ نے نام سنا، سر ہلایا، اور جس طرح خاموشی سے آیا تھا اسی طرح سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نایاب اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ مکمل طور پر معوف ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس پتھر دل شخص کے اندر آخر چل کیا رہا۔ دھرم شاہ جب کمرے سے باہر نکلا تو اس کا ذہن بالکل صاف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے وہیں راہداری میں کھڑے ہو کر اپنے مینیجر کو فون کیا۔ میں دھرم شاہ بول رہا ہوں۔ اس کی آواز میں وہی پرانا حکم اور اختیار تھا، لیکن اس بار اس کا مقصد مختلف تھا۔ شہر کے سینٹرل اسپتال میں ایک مریض ہے، بھائی کا نام۔ اس کے علاج کے جتنے بھی بل ہیں ابھی اور اسی وقت میری طرف سے ادا کر دو، اور آئندہ بھی اس کی مکمل صحت یاب ہونے تک سارا خرچہ میری ذمہ داری ہے۔ میں 1 منٹ کی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ فون بند کر کے اس نے فوراً اپنے سب سے قابل اعتماد آدمی کو فون ملایا۔ انابی کے کوٹھے پر جاؤ اور اسے اتنی ہی رقم واپس کرو جتنی اس نے اس لڑکی کے باپ کو دی تھی، اور اسے صاف صاف کہہ دینا کہ یہ معاملہ یہیں ختم۔ آئندہ وہ لڑکی ہے، اس کا خاندان تمہیں شہر میں نظر نہ آئے۔ یہ 2 کام کر کے اسے لگا جیسے اس کے سینے سے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس نے گناہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ گناہ کا حصہ ضرور بننے جا رہا تھا۔ اب اس نے اس گندگی کو صاف کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ نایاب کے کمرے کی طرف بڑھا۔
دروازہ کھلا ہی تھا کہ نایاب وہیں فرش پر بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں الجھن اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسے دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر وہ پھر سے سہم گئی۔ دھرم شاہ اس سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ چلو، اس نے نرمی سے کہا، تمہارے باپ کے پاس چھوڑ دوں۔ نایاب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ شخص اسے اس کے گھر چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، وہی گھر جس کی دہلیز پر اس کی عزت نیلام ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں خدشے ابھر آئے۔ اتنا رحم کیوں کر رہے ہو مجھ پر؟ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ اس کی آواز میں شک تھا۔ اس کے سوال پر دھرم شاہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ جو کمرے سے نکلنے ہی والا تھا، ایک دم سے پیچھے مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک جس میں غصہ بھی تھا اور شاید افسوس بھی۔ کیوں؟ کیا پھر سے کوٹھے پر جانے کا ارادہ ہے؟ اس کی آواز میں طنز تھا۔ اس دفعہ تم دھرم شاہ کے ہاتھ لگی تھی، اس دفعہ تو بچ گئی، اگلی دفعہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر بولا، میں نہیں چاہتا تم دوبارہ اسی دلدل میں جاؤ، اسی لیے عزت کے ساتھ تمہیں تمہارے گھر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ عزت، یہ لفظ دھرم شاہ کے منہ سے سن کر نایاب کو شدید حیرت ہوئی۔ وہ شخص جو عورت کی عزت کو پیر کی جوتی سمجھتا تھا، آج اسی کی بات کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ سفر خاموشی میں کٹا۔ گاڑی شہر کی تنگ اور تاریک گلیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فارم ہاؤس کی شان و شوکت اور ان گلیوں کی غربت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نایاب کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ کس منہ سے اپنے گھر جائے گی؟ آخرکار گاڑی ایک چھوٹے سے بوسیدہ مکان کے سامنے رکی۔ یہی اس کا گھر تھا۔ دھرم شاہ گاڑی سے اترا۔ نایاب بھی ہمت کر کے باہر نکلی۔ دروازے پر دستک ہوتے ہی اس کی ماں نے دروازہ کھولا اور سامنے نایاب کو صحیح سلامت دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ میری بچی تو آ گئی، میں تو مر ہی گئی تھی۔ لیکن نایاب ایک بت کی طرح کھڑی رہی۔ اس نے اپنی ماں کو خود سے الگ کیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں، صرف نفرت اور دکھ تھا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی اماں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بیٹیاں عزت ہوتی ہیں، سودا نہیں۔ آپ دونوں نے مل کر میری عزت کو بیچا اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ کیا میں اتنی حقیر تھی آپ کی نظر میں؟ اس کی آواز سن کر اس کا باپ بھی باہر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے بسی تھی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹی، مجھے معاف کر دے، میں مجبور تھا۔ مجبور؟ نایاب چیخی، آپ مجبور تھے یا بے غیرت؟ ایک باپ اپنی بیٹی کی بولی لگاتا ہے؟ اس سے تو اچھا تھا آپ مجھے پیدا ہوتے ہی مار دیتے۔ یہ قیامت تھی جو اس چھوٹے سے گھر پر ٹوٹی تھی۔ ماں بیٹی کے پاؤں پکڑ رہی تھی۔ باپ معافیا مانگ رہا تھا اور نایاب پتھر بنی کھڑی تھی۔ دھرم شاہ کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ ڈرامہ اسی کا پیدا کیا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جس کے آنسوں نے اس کا پتھر دل پگھلا دیا، اب اپنے ہی گھر میں اجنبی تھی۔ وہ خاموشی سے مڑا اور اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے جانے سے پہلے اس نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ لڑکی جو پل بھر میں اس کے دل پر اتری تھی، آنسوؤں میں ڈوبی اپنے ہی خاندان سے جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا جس لڑکی کو وہ ایک رات کا کھیل سمجھ کر لایا تھا، وہ اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گی۔ اپنے فارم ہاؤس واپس آنے کے بعد کئی دن گزر گئے، لیکن دھرم شاہ کو ایک پل بھی سکون نہ ملا۔ وہ وسیع اور عریض حویلی اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ ہر کونا، ہر چیز اسے نایاب کی یاد دلاتی۔ اس کی وہ سہمی ہوئی آنکھیں، اس کی بغاوت، اس کے آنسو اور اس کا وہ تلخ سوال، آپ کہاں سے عزت دار ہے؟ یہ سوال ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر لگتا تھا۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ طاقت اور دولت ہر سکون نہیں خرید سکتے۔ اس کے اندر ایک تبدیلی آ رہی تھی، ایک ایسی تبدیلی جس سے وہ خود بھی ناواقف تھا۔ ایک دن اس کا مینیجر ایک فائل لے کر آیا۔ گاؤں کے کچھ غریب کسانوں نے اس کی زمین سے گزرنے والے پانی پر جھگڑا کیا تھا۔ پرانا دھرم شاہ ہوتا تو اب تک ان کسانوں کو گاؤں بدر کر چکا ہوتا، لیکن آج اس نے فائل ایک طرف رکھی اور کہا، ان سب کو کل حویلی میں بلاؤ، میں خود ان کا مسئلہ سنوں گا۔ اگلے دن اس نے نہ صرف ان کا مسئلہ سنا بلکہ اپنی زمین کا ایک حصہ انہیں پانی کے استعمال کے لیے بھی دے دیا۔ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ گاؤں والے حیران تھے کہ پتھر دل آخر موم کیسے ہو گیا۔ یہی نہیں، اس نے اپنے باپ کے پرانے دشمنوں، جن کے 2 لوگ وہ خود غصے میں آ کر قتل کروا چکا تھا، ان کے لیے بھی معافی نامہ اور خون بہا بھجوا دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس دشمنی کی بنیاد اس کے اپنے باپ کی غلطی پر تھی۔ وہ اندر سے صاف ہونا چاہتا تھا، شاید نایاب کی نظروں میں عزت دار بننے کے لیے، لیکن یہ سب کر کے بھی اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ اس کا دل بار بار اسے نایاب کے اس چھوٹے سے گھر کی طرف کھینچتا۔ آخرکار ایک دن وہ اپنی بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر گاڑی نکال کر اس کی گلی میں پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، دروازہ نایاب نے ہی کھولا۔
اسے اپنے سامنے دیکھ کر نایاب کے چہرے پر حیرت اور پھر غصے کے تاثرات ابھرے۔ آپ اب آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ اس کے لہجے میں زہر بھری تلخی تھی۔ ہمارے کیے ہوئے احسانوں کا بدلہ چکانے آئے ہیں، یا یہ دیکھنے آئے ہیں کہ آپ کی قیمت پر بچنے والی جان کیسی ہے؟ اس کے الفاظ درہم شاہ کے دل میں تیر کی طرح لگے، لیکن آج وہ پرانا درہم شاہ نہیں تھا جو انا پر چوٹ کھا کر بھڑک اٹھتا۔ اس نے بہت تحمل سے جواب دیا، میں بدلہ چکانے نہیں آیا نایاب۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو نایاب نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں تمہیں اپنی عزت بنانے آیا ہوں۔ نایاب کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ اس نے غلط سنا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ نایاب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی، جس نے اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات اسے دکھائی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ غصے سے ہنس پڑی۔ میں اور تم جیسے انسان سے شادی کروں گی؟ کبھی نہیں۔ تم ایک انتہائی سخت دل اور بے رحم انسان، اور میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میرا دل ویسا نہیں رہا نایاب، دھرم شاہ نے التجا کی۔ تمہاری معصومیت اور تمہاری نفرت نے مجھے بدل دیا۔ مجھے صرف ایک موقع دو۔ کوئی موقع نہیں، نایاب نے سختی سے کہا، اور دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس کے باپ نے آواز لگائی، کون ہے بیٹی؟ اس کا باپ باہر آیا اور درہم شاہ کو دیکھ کر احتراماً سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کی سانسیں اسی شخص کی وجہ سے چل رہی تھیں۔ دھرم شاہ نے نایاب کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا اس کے باپ سے بات کی، میں آپ کی بیٹی نایاب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میں سے اپنی بیوی، اپنی حویلی کی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ نایاب کے باپ نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے لیے تو یہ کسی خواب کے پورا ہو جانے جیسا تھا۔ اس کی بیٹی، جس کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی، اسے اتنے بڑے خاندان کی بہو بننے کا موقع مل رہا تھا۔ اس نے ایک پل کی بھی دیر نہیں لگائی۔ اس نے بڑی خوش قسمتی، اور کیا ہوگی چھوٹے شاہ، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ نایاب پر تو جیسے بجلی گر پڑی۔ وہ چیخی، بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ لیکن اس کے باپ نے اس کی بات انسنی کر دی۔ تم اندر جاؤ بیٹی، بڑوں کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے۔ نایاب بے بسی سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ ایک بار پھر اس کے باپ نے اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے ابھی ابھی ٹھکرایا تھا، اب اس کا ہونے والا شوہر بن چکا تھا۔ بابا آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں اس شخص سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ نایاب اپنے باپ کے فیصلے پر چیخی۔ اس کا پورا وجود انکار کر رہا تھا، لیکن اس کے باپ کی آنکھوں میں اب بیٹی کی التجا نہیں، بلکہ ایک بہتر مستقبل کا خواب اور درہم شاہ کا خوف تھا۔ خاموش ہو جاؤ نایاب، اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر کھینچتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جس شخص نے ہمارے خاندان کی عزت کو دوبارہ جوڑا، تیرے بھائی کی سانسیں جس کی وجہ سے چل رہی ہیں، اسی کو انکار کر رہی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ؟ نایاب نے تلخی سے کہا، جب آپ میری بولی لگا رہے تھے تب لوگوں کا خیال نہیں آیا؟ اس کے پاس الفاظ تھے، دلیلیں تھیں، لیکن طاقت نہیں تھی۔ اس کی جنگ وہ اسی دن ہار گئی تھی جب اس کے باپ نے انابی سے پیسے لیے تھے۔ آنے والے چند دنوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یہ تیاریاں نایاب کے لیے کسی خوشی کا پیغام نہیں، بلکہ اس کی جبری قید کے حتمی اعلان کی طرح تھی۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس کے والدین خوش تھے کہ ان کی بیٹی اتنے بڑے گھر کی مالکن بننے جا رہی ہے۔ اس کا بھائی صحت یاب ہو رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ ان سب قیمتوں کے بدلے میں نایاب اپنی خواہشات اور اپنی ذات کی قربانی دے رہی ہے۔ آخرکار نکاح کا دن آ گیا۔ اس کے چھوٹے سے گھر میں چند قریبی لوگوں کو بلایا گیا۔ جب درہم شاہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پہنچا تو پورے محلے میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ وہ سنجیدہ اور پروقار لگ رہا تھا، لیکن نایاب کو اس کے چہرے میں وہی وحشت نظر آ رہی تھی جو اس نے پہلی رات دیکھی تھی۔ جب قاضی نے اس سے پوچھا، نایاب بنت والد کا نام، کیا آپ کو درہم شاہ ولد والد کا نام کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے، تو اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اس کے باپ نے اسے گھور کر دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ انکار کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ ایک آنسو اس کی گال پر بہہ کر نکلا اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ قبول ہے۔ یہ صرف 3 لفظ نہیں تھے، یہ اس کی ہار کا اعتراف تھا۔ رخصتی کا وقت اذیت ناک تھا۔ غصے اور نفرت کے باوجود اپنے گھر کی دہلیز چھوڑنا اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ دھرم شاہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا سب دیکھتا رہا۔ اس نے کوئی جلدی نہیں کی، کوئی حکم نہیں دیا، بس اسے اپنا وقت لینے دیا۔ جب اس کی گاڑی دوبارہ اسی فارم ہاؤس کے سامنے رکی تو اس کا دل ڈوب گیا۔ پچھلی بار وہ یہاں ایک قیدی بن کر آئی تھی اور آج ایک بیوی بن کر، لیکن احساس میں کوئی فرق نہیں تھا۔
وہ اب بھی خود کو قیدی ہی محسوس کر رہی تھی۔ حویلی کے تمام نوکر نئی مالکن کے استقبال کے لیے قطار میں کھڑے تھے اور ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ تھی، لیکن نایاب کو ان میں کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پلاٹ کے مطابق وہ اتنے بڑے گھر کی اکیلی مالکن بن چکی تھی، لیکن اسے وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ اسے سیدھا اس کے کمرے میں لایا گیا۔ یہ وہی کمرہ، وہی بیڈ روم تھا جہاں اسے لا کر پٹخا گیا تھا، اور آج اسے دلہن کے کمرے کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہ سجی سنوری دلہن بنی اسی خوبصورت بیڈ پر بیٹھی تھی جس کے اس نے شاید کبھی خواب دیکھے ہوں گے، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ بیڈ روم درہم شاہ کا ہوگا، اس شخص کا جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد درہم شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ نایاب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوف سے سمٹ کر بیڈ کے کونے میں ہو گئی۔ درہم شاہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، لیکن اس سے فاصلہ رکھا۔ مجھے معلوم ہے نایاب، تم اس شادی سے خوش نہیں۔ اس کی آواز میں وہ پہلی رات والی گرج نہیں بلکہ ایک نرمی تھی۔ میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکوں، قید کرنے کے لیے نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن جب تک تم مجھے دل سے قبول نہیں کرو گی میں تم پر کوئی حق نہیں جتاؤں گا۔ وہ کہہ کر مڑا اور کمرے سے منسلک لاؤنج میں پڑے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ تم آرام سے سو جاؤ، یہ کمرہ اب تمہارا ہے۔ نایاب حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص جو اسے زبردستی اٹھا کر لایا تھا، جو چاہتا تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، آج نکاح کے بعد بھی اس کی مرضی کا احترام کر رہا تھا۔ یہ وہ درہم شاہ نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ اس کی اس غیر متوقع مہربانی نے نایاب کے دل میں نفرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سوال بھی پیدا کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب نایاب کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے پچھلی رات ایک خواب تھا، لیکن پھر اس نے کمرے کی سجاوٹ اور اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ تھوڑی دیر میں گلبانو ناشتے کی ٹرے لے کر حاضر ہوئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں احترام تھا۔ چھوٹی شاہنی، شاہ جی نے کہا تھا کہ جب آپ اٹھیں تو ناشتہ پہنچا دوں۔ یہ احترام، یہ عزت نایاب کے لیے نئی تھی۔ گلبانو نے اسے بتایا کہ شاہ جی صبح ہی حویلی سے باہر اپنے کاموں کے لیے نکل گئے ہیں۔ پلاٹ کے مطابق درہم شاہ کو اس کا دل جیتنے میں کئی دن لگے، اور ان دنوں میں اس نے بے پناہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ وہ روز صبح اس کے اٹھنے سے پہلے چلا جاتا اور رات کو اس کے سو جانے کے بعد واپس آتا تاکہ اسے غیر آرام دہ محسوس نہ ہو۔ وہ اس سے براہ راست بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ ایک دن اس نے گلبانو کے ہاتھ نایاب کے لیے کچھ کتابیں بھجوائیں۔ وہ جان چکا تھا کہ اسے پڑھنے کا شوق ہے۔ نایاب نے کتابیں لے تو لیں لیکن اس کا شک ختم نہیں ہوا۔ یہ سب اسے ایک چال لگ رہی تھی۔ چند دن کے بعد درہم شاہ اسے بتائے بغیر اسپتال لے گیا۔ نایاب پہلے تو ڈر گئی، لیکن جب وہ اسے اس کے بھائی کے کمرے میں لے کر گیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کا بھائی اب پہلے سے بہت بہتر تھا۔ اسے بہترین ڈاکٹر سے سہولیات دی جا رہی تھیں۔ اس کے والدین بھی وہیں موجود تھے اور ان کی زبان پر صرف درہم شاہ کی تعریف تھی۔ بیٹی، یہ فرشتہ ہے، فرشتہ، اس کی ماں نے کہا۔ اس نے نہ صرف تیرے بھائی کو نئی زندگی دی بلکہ ہمارا سارا قرض بھی چکا دیا تھا۔ اس دن واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی رہی، لیکن یہ خاموشی تکلیف دہ نہیں تھی۔ نایاب کی نفرت کی دیوار میں پہلی دراڑ پڑ چکی تھی۔ گھر پہنچ کر جب وہ گاڑی سے اترنے لگی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، شکریہ۔ درہم شاہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور صرف ہلکا سا مسکرا دیا۔ اصل تبدیلی اس دن آئی جب نایاب رات کو پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور درہم شاہ کو اس کے والد کی بڑی سی تصویر کے سامنے کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا دکھ اور تنہائی تھی۔ نایاب کو پہلی بار وہ ایک ظالم جاگیردار نہیں بلکہ ایک تنہا انسان لگا۔ جاگ رہی ہو؟ درہم شاہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نایاب نے صرف سر ہلایا۔ میرے والد بھی ایسے ہی تھے، درہم شاہ نے تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، سخت بے رحم۔ انہیں لگتا تھا کہ طاقت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ اس نے نایاب کی طرف دیکھا۔ لیکن جس دن تم نے میرے سامنے وہ کانچ کا ٹکڑا اٹھایا تھا اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اصل طاقت انکار میں ہوتی ہے، سچائی میں ہوتی ہے۔ تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا نایاب۔ یہ ایک اعتراف تھا، ایک ایسے شخص کا اعتراف جو کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا تھا۔ نایاب کے دل پر جمی نفرت کی برف پگھلنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ درہم شاہ نے اس کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا تھا بلکہ اس رات بھی وہ اسے بچا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے درمیان موجود دیوار گرنے لگی۔
وہ اب اس سے بات کرنے لگی، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ دھرم شاہ کی محبت اور صبر آخر کار رنگ لا رہا تھا۔ ایک شام وہ دونوں باغ میں ٹہل رہے تھے۔ 2 دن بعد ولیمہ تھا۔ دھرم شاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں میری عزت کو دیکھے۔ اس نے نایاب کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اور میری عزت تم؟ اس بار نایاب نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ اس نے دھرم شاہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب اس کے لیے بے پناہ محبت اور احترام تھا۔ اس کے لبوں پر مہینوں بعد ایک حقیقی مسکراہٹ آئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس پتھر دل شخص کے سینے میں بھی ایک دل دھڑکتا ہے، جسے جیتنا صرف اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ ولیمے کی صبح حویلی میں ایک جشن کا سما تھا۔ دور دور سے آئے مہمان، رشتہ داروں اور گاؤں کے معززین کی گہما گہمی تھی، اور ہر طرف پھولوں کی مہک اور خوشی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ لیکن اس سب کا مرکز نایاب تھی۔ آج وہ ایک سہمی ہوئی بے بس لڑکی نہیں تھی، بلکہ شاہ خاندان کی عزت درہم شاہ کی بیوی تھی۔ اسے تیار کرنے کے لیے شہر سے بہترین بیوٹیشنز کو بلایا گیا تھا۔ جب وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی تو اسے خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس پر کبھی نیل اور خوف کے سائے تھے، لیکن آج اس پر اعتماد اور سکون کا نور تھا۔ اس کا ذہن ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگا۔ وہ پہلی رات جب وہ اسی حویلی میں ایک قیدی بن کر آئی تھی، اور آج جب وہ اس حویلی کی مالکن تھی۔ دھرم شاہ کا صبر، اس کا احترام، اس کا اعتراف کہ نایاب کی بغاوت نے اس کے پتھر دل کو توڑا تھا، یہ سب ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس نے سوچا، نفرت سے شروع ہونے والا یہ سفر محبت کی اتنی خوبصورت منزل پر بھی آ سکتا ہے۔ اس کے لبوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ جب وہ مکمل طور پر تیار ہو گئی تو کمرے کا دروازہ کھلا اور درہم شاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے آج تک نایاب کو اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ اسی لمحے کے لیے وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تعریف، محبت اور فخر کے جذبات تھے۔ ماشاءاللہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، آج چاند کو بھی تم سے حسد ہو رہا ہوگا۔ نایاب اس کی تعریف پر شرما گئی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ میں مخمل کی ایک خوبصورت سی ڈبیا تھمائی۔ جب نایاب نے اسے کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس میں ایک نہایت قیمتی اور قدیمی ہیروں کا ہار تھا۔ یہ نایاب کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دھرم شاہ نے اسے روک دیا۔ یہ شاہ خاندان کی عزت ہے نایاب، اس نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ یہ ہار میری دادی نے میری ماں کو دیا تھا، اور میری ماں نے مرنے سے پہلے اسے میرے حوالے کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو دوں۔ آج یہ امانت میں اس کے اصل حقدار کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج سے تم صرف میری بیوی نہیں، اس حویلی، اس خاندان اور میری عزت کی محافظ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے خود وہ ہار اس کے گلے میں پہنایا۔ نایاب کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ یہ صرف ایک زیور نہیں تھا، یہ اس کی قبولیت کا، اس کے مقام کا ایک اعلان تھا۔ آج میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دھرم شاہ کی سب سے بڑی طاقت اس کی دولت یہ زمینیں نہیں، اس کی بیوی۔ جب وہ ولیمے کی تقریب کے لیے روانہ ہوئے تو گاڑی میں وہ خاموشی نہیں تھی جو پہلے ان کے سفر کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ آج وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ولیمے کا اہتمام شہر کے سب سے بڑے ہال میں کیا گیا تھا۔ ہزاروں مہمان موجود تھے، جن میں ملک کے نامور سیاستدان، جاگیردار اور بزنس مین بھی شامل تھے۔ پورا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی پورچ میں رکی، تمام کیمروں اور نظروں کا رخ ان کی طرف ہو گیا۔ دھرم شاہ گاڑی سے اترا اور اس نے نایاب کے لیے دروازہ کھولا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ نایاب نے ایک لمحے کے لیے ہجوم کو دیکھا، جہاں ہر آنکھ میں تجسس اور سوال تھے۔ اسے لگا جیسے وہ کمزور پڑ جائے گا، لیکن پھر اس نے دھرم شاہ کے چہرے کو دیکھا۔
جس پر اس کے لیے مکمل اعتماد تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنا ہاتھ دھرم شاہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہوئے، ہجوم میں ایک سرگوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ لوگ جو اس کی حقیقت جانتے تھے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے لیے شاہ نے ایک آواز ابھری، لیکن دھرم شاہ کی ایک سرد نگاہ نے اس کی آواز کو وہیں دبا دیا۔ وہ فخر سے سر اٹھائے اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسٹیج کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا یہ عمل سب کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ نایاب اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت۔ نایاب نے اس کا یہ اعتماد محسوس کیا تو اس کا اپنا خوف بھی جاتا رہا۔ اس نے نظروں کا سامنا وقار سے کیا۔ آج ججمنٹل بھی اپنا سر بلند کیا اور ان تمام وہ دونوں مل کر دنیا کو بتا رہے تھے کہ ان کا رشتہ کسی مجبوری کا نہیں بلکہ محبت اور احترام کا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈالے اسٹیج پر پہنچے، ایک ایسی جوڑی کی طرح جنہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ اسٹیج پر بیٹھ کر نایاب نے ایک نئی دنیا دیکھی۔ وہ لوگ جو کل تک شاید اس کے وجود سے بھی واقف نہ، آج اسے مبارکباد دینے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ وہ ہر ایک سے بہت اعتماد اور وقار سے مل رہی تھی۔ اس کی اس تبدیلی پر دھرم شاہ دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس نے ایک ڈری ہوئی چڑیا کو شاہین بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نایاب کے دل میں دھرم شاہ کی عزت کو ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ دھرم شاہ کے والد کے پرانے دشمنوں میں سے ایک چودھری حشمت علی، جن سے ان کا خاندانی جھگڑا چل رہا تھا، اسٹیج کی طرف آئے۔ ایک لمحے کے لیے ماحول میں تناؤ پیدا ہوا، لیکن چودھری صاحب کے چہرے پر دشمنی نہیں بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ دھرم شاہ، انہوں نے قریب آ کر کہا، تم اپنے باپ سے بہتر انسان نکلے۔ اس نے ساری زندگی دشمنیاں پالیں اور تم نے انہیں ختم کر کے سب کے دل جیت لیے ہیں۔ انہوں نے نایاب کی طرف دیکھا، بیٹی تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسا شوہر ملا۔ ہماری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ اپنے شوہر کی تعریف ایک پرانے دشمن کی زبان سے سننا نایاب کے لیے ایک ناقابل یقین تجربہ تھا۔ اسے آج صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ دھرم شاہ صرف اس کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے بدل چکا ہے۔ اس نے اسٹیج سے نیچے دیکھا جہاں ایک میز پر اس کے والدین اور بھائی بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر فخر اور خوشی کی ایسی چمک تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دھرم شاہ نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولا، وہ تمہارا خاندان ہے نایاب، اور آج سے میرے بھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نایاب کے ذہن میں سب کچھ صاف ہو گیا۔ اس نے دھرم شاہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو مہمانوں سے بات کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں اب وہ غرور نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ اور وقار تھا۔ نایاب کو شدت سے احساس ہوا کہ جیسا کہ پلاٹ میں بتایا گیا تھا کہ دھرم شاہ کے اندر ایک نرم دل انسان بستا تھا، جسے اس نے آج پہچانا تھا۔ وہ ظالم نہیں تھا، وہ بے رحم نہیں تھا، اس نے تو کبھی اس کے ساتھ برا کیا ہی نہیں۔ اس رات اگر دھرم شاہ اسے وہاں سے نہ نکالتا تو نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ وہ تو اس کی عزت کا محافظ تھا، اس کا نجات دہندہ تھا۔ اصل مجرم تو اس کے حالات، اس کی غربت اور اس کے باپ کی مجبوریاں تھیں۔ دھرم شاہ نے تو اسے اس دلدل سے نکالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دھرم شاہ نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ نایاب نے آنسوں کے درمیان مسکراتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ دھرم شاہ اس کی آنکھوں میں محبت اور سچائی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور بولا، تم نے مجھے خود کو سمجھنے کا موقع دیا نایاب۔ اس ولیمے کی تقریب میں ان کے رشتے پر ایک عوامی مہر لگا دی۔ کئی مہینے گزر گئے، حویلی کی فضا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہاں اب خوف اور سناٹے کا نہیں بلکہ محبت اور ہنسی کا راج تھا۔ ایک شام نایاب باغ میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب دھرم شاہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ نایاب نے کتاب بند کی اور اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ یہی سوچ رہی تھی کہ جس کہانی کی شروعات اتنی نفرت اور خوف سے ہوئی تھی، اس کا انجام اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ دھرم شاہ مسکرایا۔ کہانی کی شروعات ایک پتھر دل سے ہوئی تھی نایاب، جسے پگھلانے کا ہنر صرف تمہارے پاس تھا۔ ان کی محبت یوں ہی پروان چڑھتی رہی۔ دھرم شاہ نے ثابت کر دیا کہ انسان اگر چاہے تو بدل سکتا ہے، اور نایاب نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت پتھروں کو بھی موم کر سکتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، ایک ایسی محبت کی داستان رقم کرتے ہوئے جو نفرت کی راکھ سے پیدا ہوئی تھی۔